اور کوئی صاحب ہلو، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے قتل کیا، جی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گی، کیا اس میں معاویہ تھے؟ بہت اچھا سوال ہے حالات کے اعتبار سے۔ یہ ایکچول میں یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو پیش کر کے بیٹھ جائیے، ہو گیا نا سوال آپ کا، اپنی اطمینان سے سنیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کو پیش کر کے بعد نیم رافتی جو ایک فرقہ پیدا ہوا، جو آج کل اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، معاذ اللہ، حقیقت میں مولائی نام کا کوئی فرقہ تاریخ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ نئے ابھی پیدا ہوئے جو کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، اور مولا علی کی آڑ میں سارے صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سخت توہین کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ کافر تک کہہ رہے ہیں بہت دیر۔ دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کہا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے ان کو قتل کیا جنگ صفین میں، حضرت علی اور امیر معاویہ سے درمیان میں جو جنگ ہوئی جنگ صفین، اس میں یہ قتل ہوئے، جبکہ ایسی حقیقت نہیں ہے۔ تاریخ کی گہرائی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دونوں گروپ میں ایک گروپ اور تھا جس کو سبائی گروپ کہا جاتا ہے، جو عبداللہ ابن سبا کا گروپ تھا۔ یہ حضرت علی کے ساتھ بھی شامل تھا اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی شامل تھا۔ عبداللہ ابن سبا ایک فتین قسم کا یہودی شخص تھا جو ظاہراً عثمان غنی کے زمانے میں اسلام لایا۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں اس کا ذکر ہے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا، تاریخ طبری میں اس کا ذکر ہے، ابن اسیر نے الکامل میں ذکر کیا، ہمارے جتنے محدثین اور مورخین ہیں سب نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ ابو داؤد میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بلکہ میں یہاں تک بتا دوں کہ نہج البلاغہ جو شیعوں کی معتبر کتاب ہے جو حضرت علی کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، اس میں بھی عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہے۔ تو عبداللہ ابن سبا وہ تھا کہ جو ایک یہودی تھا، حضرت عمر سے اس کو بڑی حسد و بغض تھی، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا تھا، وہ ایران سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے عثمان غنی کے زمانے میں ظاہری طور پر اسلام لایا اور پھر فتنے پیدا کیے، اور ایک ایسا گروپ پیدا کیا اس نے منافقین کا، جس کو سبائی گروپ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ کے درمیان مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے یہ اپنے آپ کو بٹوارا کر لیتے تھے، آدھے ادھر ہو جاتے تھے آدھے ادھر ہو جاتے تھے، اور جنگ کے شعلوں کو بھڑکاتے تھے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں جنگ ہوئی تو حضرت عمار کو جس گروپ نے قتل کیا، مورخین تحقیق کے ساتھ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے ساتھی نہیں تھے بلکہ سبائی گروپ تھا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم اس تاریخ کی بات کو نہیں مانتے تو پھر میں ایک حدیث سناتا ہوں، اگر تاریخ کی بات جب آپ کر رہے ہیں اور حدیث کی بات کر رہے ہیں تو پھر مکمل بات کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث کا پہلو چھپا دیا اور دوسرا ظاہر کر دیا۔ یہ تو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث سنی کہ حضرت عمار کو رسول اللہ نے فرمایا کہ باغی گروپ قتل کرے گا۔ حضرت زبیر ابن عوام عشرہ مبشرہ میں حضور کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، صحیح بخاری میں ان کی فضیلت میں حدیث آئی ہے۔ اب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ان معترضین کو کہہ رہا ہوں جو یہ عمار یاسر کی حدیث کو بیان کر کے امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتے ہیں اور باقی قرار دیتے ہیں۔ اب میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں کتاب الفضائل کی، کتاب المناقب کی، عبداللہ ابن حضرت زبیر ابن عوام کی فضیلت میں عشرہ مبشرہ میں آقا فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میری امت کا حواری، میرا حواری زبیر ابن عوام، اور فرماتے ہیں زبیر کو قتل کرنے والے کو جہنم کی بشارت۔ اور حضرت زبیر کہاں قتل ہوئے؟ جنگ جمل میں، جو حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو اب بخاری کی حدیث کے مطابق کیا وہی بات آپ علی پہ فٹ کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت زبیر کو کس گروپ نے مارا؟ حضرت علی کے گروہ نے۔ ظاہراً تو یہی بات ہے، ظاہراً یہی ہے، لیکن محدثین ہمارے تحقیق کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت زبیر ابن عوام کو مارنے والا بھی سبائی گروپ تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت زبیر ابن عوام کے سر کو تن سے جدا کیا جس بدبخت نے، اور اس سر کو لے کر حضرت مولا علی کے پاس پہنچا اس امید پہ کہ مولا علی انعام و اکرام دیں گے، اور اس نے کہا علی آپ کے سب سے بڑے شقی اور سب سے بڑے دشمن کا سر لایا ہوں۔ تو حضرت مولا علی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے ان کانوں سے سنا، سمعت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا کہ زبیر ابن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت، میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے غصے میں سر کو پھینکا حضرت زبیر کو زمین پر، پیر پٹ کر کہا یہ عجیب جنگ ہے، مارو تو بھی ہم جہنمی، مر جائے تو بھی جہنمی۔
تو آپ کو یہاں ایک تعویل، ایک لائن آف ڈیمونسٹریشن کھینچنی پڑیں گی کہ صاحب وہ سبائی گروپ تھا جو دونوں طرف حامل تھا اور بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ کو قتل کیا ان لوگوں نے. ورنہ اگر معاذ اللہ حضرت عمار کی حدیث اگر آپ مسلم کی سناتے ہیں اور وہاں پھر الزام امیر معاویہ پر لگاتے ہیں، تو یہاں بخاری کی حدیث حضرت زبیر کے بارے میں جو جنگ جمل میں شہید ہوئے اور حضرت علی کے مقابلے میں ہوئے، حضرت علی سے ان کی جنگ جمل میں جنگ ہوئی، تو یہاں پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کی تعبیر درمیانی یہی ہے کہ بھائی اس کو سبائی گروپ لے. اور پھر خود مولا علی کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ السنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند سے امام بہقی نقل کرتے ہیں کہ مولا علی سے سوال ہوا کہ جو صفین اور جمل میں آپ سے لڑے کیا وہ مشرک تھے؟ مولا علی نے فرمایا استغفر اللہ، وہ مشرک کیسے ہو سکتے؟ وہ تو شرک سے بھاگ کر اسلام کی طرف آئے. کہا کیا وہ منافقین تھے؟ مولا علی نے فرمایا ہرگز وہ منافقین نہیں تھے کہ منافق عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، یہ تو شب بیدار تھے، رات رات بھر عبادت کرنے والے تھے. پھر کہا یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اخواننا بغو علینا، یہ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے صرف ہم سے بغاوت کی. کون تھے؟ یہ ہمارے بھائی تھے. اخواننا ہمارے بھائی تھے، بغو علینا ہمارے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، اور جب یہ ہماری طرف راغی ہوئے، رجوع کیا، ہم نے ان کو قبول کر لیا. یہ السنن الکبریٰ میں امام بہقی نے لکھا ہے. ظاہر ہے کوئی بریلی کے مولانا نہیں تھے کہ جیسے آج کہہ رہے کہ صاحب بریلی لوگ تعویل کر رہے ہیں. یاد رکھیے ہمارا مسلک اعتدال والا ہے، اور اعتدال کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے کوئی صحابی کی توہین نہ کرو، میرے صحابی کو لعن طعن نہ کرو، ان پہ شب و شتم نہ کرو. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی غیر صحابی ہو کر اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے دے، تم میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ افضل ان اصحاب سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، مگر اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. وعد اللہ کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کر لیا. اور اس کے بعد رب فرماتا ہے اللہ کو تمہارے کاموں کی بھی خبر ہے، تم کیا کرنے والے ہو اللہ بھی جانتا ہے. تو گویا اللہ جانتا تھا کہ ان اصحاب میں آپس میں اختلاف بھی ہوں گا، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن یہ جنگ جو ہے سیاسی نوعیت کی ہے، دین کے اعتبار سے نہیں ہے. معاذ اللہ کسی صحابی کا کوئی فتویٰ نہیں ملتا کہ امیر معاویہ نے علی سے لڑا تو علی کو منافق یا کافر کہا، یا حضرت علی کی کوئی مائی کلال ایک ایسی روایت نہیں پیش کر سکتا کہ حضرت علی نے امیر معاویہ کو منافق اور کافر کہا. بلکہ اس کے برعکس حدیث کیا مل رہی ہے ہم کو صحیح حدیثوں میں کہ حضرت علی فرماتے ہمارے بھائی تھے. اخواننا یہ تو ہمارے بھائی تھے، بھائی کہہ رہے تھے. جب علی بھائی کہہ رہے تو آج اگر کوئی پاکنڈی امیر معاویہ کو لعن طعن کرتا ہے تو معاذ اللہ وہ خود علی کے خلاف جا رہا ہے. ایک اور حدیث ہے جو حد متواتر تک ہے، سندن ضعیف ہے لیکن تواتر کے ساتھ ہے، اس لیے اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے، اور یہ تواتر اور کثرت طرق کی بنیاد پر حسن کے درجے پر ہے. حسن جو ہے وہ ضعیف سے اوپر ہو جاتی ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اللہ سے اپنے اصحاب کے بارے میں سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ اے رب کائنات میرے اصحاب میں اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے تمام صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح، وہ روشن ستارے ہیں. اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. پھر حضور نے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو. تو اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے یہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، ایک دو نہیں سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں. تو یہ حدیث شریف بتاتی ہے کہ حضرت عمر خود بیان کر رہے ہیں رسول اللہ سے کہ آقا نے کہا میں نے اپنے رب سے سوال کیا اس بارے میں کہ میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے گا تو اس وقت تیرا کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سب روشن ستارے ہیں میرے نزدیک. تو ان کا آپس کا اختلاف ہے وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات ربانی فرماتے کہ عزیز ہر صحابی کا احترام کر. اگر تو نے معاویہ پہ لعن طعن کیا تو تنہا معاویہ پہ لعن طعن نہیں ہے، بلکہ آدھے نصف صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، نصف علی کے ساتھ ہے. اور اگر اس بنیاد پر تم امیر معاویہ کو لعن طعن کرے تو اس نصف دین سے اور نصف ایمان سے اعتماد اڑ جائے گا، کیونکہ ان صحابہ سے بھی حدیثیں آئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے ایک موٹی سی بات، امام بخاری زیادہ حدیث کے سمجھنے والے بڑے محدث ہیں کہ آج کے مولوی صاحبان؟ امام بخاری کا درجہ کیا ہے بھائی؟ امیر المومنین فی الحدیث کا ہے.
اور صحیح بخاری جو انہوں نے لکھی اس کا درجہ کیا ہے؟ قرآن کے بعد سب سے افضل۔ امام شافعی کی المسند ہے، وقت کے ایک بہت بڑے امام ہے، وہ امام شافعی کی کتاب پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ان کے خواب میں آیا اور فرمایا تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا، شافعی کی کیوں پڑھتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کون سی کتاب لکھی؟ فرمایا محمد بن اسماعیل نے جو صحیح بخاری لکھی وہ میری ہی کتاب ہے۔ حضور نے صحیح بخاری کو اپنی کتاب قرار دیا۔ اب اگر معاذ اللہ امیر معاویہ لعنت کے مستحق ہوتے، باغی ہوتے، منافق ہوتے، تو منافق اور باغی سے روایت لینا جائز نہیں ہے، مگر صحیح بخاری میں امیر معاویہ سے کتاب العلم حدیث آئی ہے، اور وہ مشہور حدیث آئی ہے جو اہل سنت کی عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں انما قاسم واللہ یؤتی، اللہ خزانوں کا مالک ہے اور میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یہ بخاری میں موجود ہے، امیر معاویہ سے مسلم میں روایت ہے۔ تو معاذ اللہ یہ ہمارے محدثین کو نہیں سمجھ میں آیا یہ منافق ہے، ان سے حدیث نہیں لینا، آج کے پاکھنڈی ملاؤں کو زیادہ سمجھ میں آ گیا۔ تو اس پر تو بہت مسلسل گفتگو کی جا سکتی ہے، موضوع میرا ابھی وہ ہے نہیں، البتہ میری ایک کتاب آ رہی ہے، دعا کرے کہ جلدی آ جائے، 250 صفحے لکھ چکا ہوں، 300 صفحے تک جائیں گی، جس کا نام ہے افضلیت ابو بکر عمر بزبان علی حیدر۔ اس میں صرف وہ حدیثیں میں نے جمع کی ہے اور کئی حوالوں کے ساتھ، جس میں خلفائے راشدین شیخین کی جو ہے تعریف، حضرت ابو بکر اور عمر کی فضیلت اور افضلیت اور ان کی تعریف سے مولا علی نے بیان کی، جو مولا علی سے روایتیں آئی اسی کو نقل کیا۔ تو بہرحال ہمارا اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے اور ہر صحابی کا احترام کرنا ہے، ان کے درمیان جو بھی ہوا ہم اس کا سب کچھ معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اور ان کے اندر، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ بعد میں ان میں رشتہ داریاں قائم رہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، بیٹی کی بیٹی ہے، وہ کس کی بیوی بنی معلوم ہے؟ حضرت میمونہ۔ آپ کو حیرانی ہوگی حضرت امام حسن سے نکاح ہوا، حضرت ابو سفیان کی پوتی ہے۔ اب اگر یہ منافقین کا گھر تھا تو امام حسن جو امام حسن ان سے نکاح کرتے ہیں، تو ان میں رشتہ داریاں بھی رہی آپس میں۔ تو بہرحال یہ اختلاف جو صحابہ میں ہوا، جو جنگیں ہوئی، وہ حضرت عثمان غنی کے خون کے قصاص کو لے کر ہوئی، نہ کہ معاذ اللہ کوئی دوسرا دین کا کوئی اختلاف تھا، قرآن حدیث یا نبی پر ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ واللہ اعلم ثم رسول عالم۔